اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے باجزید اول کون تھے، تیمور لنگ کے خلاف جنگ کن وجوہات کی وجہ سے شروع ہوئی اور خانہ جنگی کا آغاز کیسے اور کیوں ہوا۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ سلطان باجزید اول سلطان مراد کی شہادت کے بعد 1389 میں تخت نشین ہوئے۔ وہ بڑے بہادر، حوصلہ مند، فیاض اور اسلامی فتوحات کے بڑے جذباتی تھے۔ اسی وجہ سے اس نے فوجی امور کی طرح خصوصی توجہ مبذول کی اور اناضول میں قائم نصرانی امارات کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ 1 سال کے قلیل عرصہ میں یہ تمام امارات سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئیں۔ باجزید نے بلقانی اور اناضولی محاذوں پر اس برق رفتاری سے حملے کیے، اسی لیے ان کو یلدرم کا لقب دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے بجلی۔ سربیا کے ساتھ باجزید نے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی، حالانکہ سرب ہی عثمانیوں کے خلاف بالکانی اتحاد کے قیام کا سبب تھے۔ اس سے باجزید کی عرض یہ تھی کہ سلطنت سربیا سے اور اپنے اور ہنگری کے درمیان ایک دیوار کا کام لیں۔ باجزید ایک ایسے حلیف کی ضرورت محسوس کرتا تھا جو ایشیائے کوچک کی اسلامی ترقی، سلجوقی امارات کے بارے میں اس کی نئی عسکری پالیسی میں اس کے کام آ سکے۔ اس لیے باجزید نے سربیا والوں سے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ وہ شاہ لازر جو معرکہ کوسوو میں قتل ہو گیا تھا، ان کے دونوں بیٹے سربوں پر اس کے علاقے کے رسم و رواج، قوانین، روایات اور عادات کے مطابق حکومت کریں۔ سلطنت عثمانیہ سے دوستی کے تعلقات رکھیں، جزیہ دیں اور سپاہیوں کی ایک مقررہ تعداد مہیا کرے جو جنگوں میں ایک الگ یونٹ کی صورت میں سلطان کی فوج میں شامل ہو۔ سلطان نے شاہ لازر کی بیٹی سے شادی کر کے اس معاہدے کو مضبوط کیا۔ سربوں کے ساتھ معاملہ سلجھانے کے بعد 1393 کو باجزید بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بلغاریہ کی طرف بڑھا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں کی پوری آبادی نے اپنے گردنیں جھکا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی سیاسی آزادی ہمیشہ ختم ہو گئی۔ بلغاریہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ پورے یورپ میں کوہرام مچ گیا۔ تمام یورپی طاقتیں باجزید کے رعب و دبدبے سے تھر تھر کانپنے لگی۔ صلیبی فوجوں نے ایکا کر لیا اور بلقان سے عثمانیوں کا نام و نشان مٹانے کی تیاری شروع کر دی۔ شاہ ہنگری سپوسمند اور پوپ نیم بونیفارس سلطنت عثمانیہ کے خلاف صلیبی مسیحی یورپی اتحاد کی تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ان اتحادوں میں سب سے بڑا اتحاد تھا جس کا 14ویں صدی عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کو سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس اتحاد میں پہلے کی نسبت زیادہ صنعتیں شامل تھیں اور ان تمام نے اسلحہ، فوجی ساز و سامان، مال و دولت اور فوجوں کی فراہمی میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس صلیبی حملے میں تقریباً 12 لاکھ جنگجوؤں نے حصہ لیا جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھتے تھے، مثلاً جرمنی، فرانس، انگلستان، اسکاٹ لینڈ، سوئٹزرلینڈ، جنوبی زیریں علاقے اور اٹلی کی بعض جگہوں سے تھے۔ 1395 میں صلیبی فوجیں ہنگری کی طرف بڑھیں، لیکن سپہ سالاروں اور سرداروں کے درمیان اور سپوسمند کے درمیان جنگ سے پہلے اختلافات پیدا ہو گئے۔ سپوسمند اس بات کو ترجیح دیتا تھا کہ صلیبی لشکر انتظار کرے، جب عثمانی لشکر حملہ کرے تو تب جنگ شروع کرے، لیکن باقی سپہ سالار انتظار کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بغیر کسی انتظار کے اپنی فوجوں کو حکم حملے کا دے دیا۔ وہ دریائے دانوب کے ساتھ نشیب میں اترتے گئے، حتیٰ کہ بلقان کے شمال میں
نیکوبولس تک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور شروع میں انہیں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں کامیابی ہوئی، لیکن باجزید اچانک نمودار ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے۔ یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوج کے ساتھ مقابلے میں تھوڑی دیر ہی رکی، لیکن یہ تعداد یورپی صلیبی اتحادی فوجوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی، لیکن عسکری نظام اور اسلحہ کے لحاظ سے وہ یورپیوں پر فوقیت رکھتے تھے، سو اکثر نصرانی بھاگ کھڑے ہوئے، کئی قتل ہوئے اور ان سے بہت سے گرفتار ہوئے۔ نیکوبولس کی جنگ سے پہلے باذنطینی شہنشاہت پر باجزید دباؤ سخت کرنے اور قسطنطنیہ میں مسلمانوں کے امور کا فیصلہ کرنے کے لیے قاضی کی تقرری پر حکومت کو قائل کرنے میں کامیاب رہا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے باذنطینی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ نے اسلامی محکمہ قضاء کی تشکیل دی، مساجد کی تعمیر اور اسلامی برادری کے لیے شہر کے اندر 700 گھروں کی تخصیص کو منظور کر لیا۔ اس کے علاوہ باجزید کی خاطر ایک کثیر آبادی والے محلے کے نصف حصے کو چھوڑ دیا، جس میں عثمانی فوج حفاظتی دستہ ٹھہرا جو 6,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ سلطنت باذنطینیہ پر مقررہ جزیہ بڑھا دیا گیا۔ انگور اور شہر سے باہر واقع سبزیوں کے کھیتوں پر عثمانی خزانہ نے پیداواری ٹیکس لاگو کر دیا۔ اس کے علاوہ یہ اجازت بھی لی گئی کہ باذنطینی دارالحکومت میں مسلمان اذان دے سکیں گے۔ معرکہ نیکوبوس میں عظیم کامیابی کے بعد عثمانیوں نے اپنے پاؤں بلقان میں جما لیے، جس کی وجہ سے بلقانیوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ بوسنیا اور بلغاریہ نے بھی خلافت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر لی۔ عثمانی لشکروں نے نصرانی جنگجوؤں کا پیچھا جاری رکھا تاکہ انہیں کسی میدان میں واپس کرنے کی ہمت نہ ہو۔ سلطان باجزید نے جزیرہ نمائے موروں کے حکام کو سزا دی جو صلیبی اتحاد کے لیے عسکری مدد لے کر آئے تھے، اور باذنطینی شہنشاہ کو سزا دینے کے لیے باجزید نے مطالبہ کیا وہ قسطنطنیہ اس کے حوالے کر دے۔ سلطان کے مقابلے میں شاہ مانوئل نے یورپ سے مدد کی اپیل کی، لیکن بے سود۔ حقیقت یہ ہے کہ قسطنطنیہ پر قبضہ باجزید اول کی جہادی پروگراموں میں بہت بڑی اہمیت رکھتا تھا، اسی لیے وہ ایک لشکر جرال لے کر بڑھا اور باذنطینی دارالحکومت کا سخت محاصرہ کر لیا۔ اس طرح ہر طرح سے سختی کی یہ محاصرہ باقی رہا، حتیٰ کہ شہر فتح ہونے میں چند ساعتیں باقی تھیں، اور یورپ میں اس انتظار میں تھے کہ آج یا کل کسی وقت ان کا دارالحکومت قسطنطنیہ شہر فتح ہو جائے گا۔ لیکن 1401 مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی، جس پر اسے محاصرہ اٹھانا پڑا۔ تیمور کے خلاف جنگ ہونے کی چند وجوہات جن سے جنگ شروع ہوئی۔ عراق کے وہ امیر جن کے علاقوں پر تیمور نے قبضہ کر لیا تھا وہ باجزید کے ہاں پناہ گزین ہوئے۔ اسی طرح ایشیائے کوچک کے بعض امراء نے آ کر تیمور کی پناہ لے لی تھی، اور دونوں جانب پناہ لینے والے یہ امراء تیمور اور باجزید جنگ پر اکساتے رہتے تھے۔ نصرانیوں نے تیمور لنگ کو کہا کہ وہ باجزید پر حملہ آور اور اس کا خاتمہ کرے۔ طرفین کی طرف سے ایسے خطوط تحریر ہوئے جنہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ باجزید کے نام ایک خط میں تیمور لنگ نے اس کی اہانت کر ڈالی اور لکھا کہ اس کے خاندان کی اصل پردہ خفا میں ہے، اور کہا میں تجھے صرف اس لیے معافی دیتا ہوں کہ آل عثمان نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ تیمور لنگ نے اپنے خط کے آخر میں باجزید کی شان کو گھٹایا کہ وہ ترکوں کا سردار ہے، جس کی وجہ سے باجزید طیش میں آ گیا، اور اس نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا وہ تیمور لنگ کو تبریز اور اس کی سلطنت کے مرکز میں اس کی گستاخی کی سزا دے گا۔ سب سے بڑی وجہ دونوں فرمانروا اپنی سلطنت کی توسیع چاہتے تھے، یہی بڑی وجہ جنگ کی ثابت ہوئی۔
تیمور لنگ اپنے لشکر کو لیے آگے بڑھا، سواس پر قبضہ کر لیا اور شہر کے محافظ لشکر کو، جس کی قیادت باجزید کا بیٹا ارطغرل کر رہا تھا، شکست دی۔ باجزید 20 لاکھ مجاہدوں پر مشتمل ایک لشکر لیے 1402 کو تیمور لنگ کے مقابلے کے لیے انقرہ پہنچا۔ دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ 20 جولائی 1402 کو تیمور اپنا لشکر جرال لیے آگے بڑھا۔ دونوں لشکروں نے آگے بڑھ کر آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ باجزید گرفتار ہو گیا اور اس قید کی حالت میں 1 سال بعد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ تیمور لنگ کے مقابلے میں باجزید کی ناکامی کی وجہ اس کی جلدی اور جنگی جنون تھا، جس کی بدولت وہ اپنے مد مقابل کی صحیح طاقت کا اندازہ نہ لگا سکا تھا۔ اپنی 20 لاکھ فوج کے ہمراہ جہاں باجزید نے پڑاؤ کیا اور جسے میدان جنگ کے طور پر منتخب کیا، وہ کسی لحاظ سے اس قابل نہیں تھا کہ اسے میدان جنگ منتخب کیا جاتا۔ پھر تیمور کی فوج اور باجزید کی فوج تعداد کے لحاظ سے بھی ایک جیسی نہیں تھی۔ تیمور کی فوج 80,000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ پھر باجزید کے پاس بہت سارے فوجی تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے پیاس سے مر گئے، کیونکہ گرمی کی شدت تھی۔ جو ہی دونوں لشکر آپس میں لڑائی شروع کی، باجزید کے فوج کے لشکریوں کے پاؤں اکھڑنا شروع ہو گئے اور وہ انقرہ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس طرح اسوائیہ امارات کے لشکر جو اس کی فوج میں ان علاقوں کی فتح کے بعد شامل ہوئے تھے، ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ باجزید اس کی بقیہ فوج بڑی بہادری سے لڑی، لیکن ان کی ایک نہ گئی اور میدان تیمور کے ہاتھ رہا اور تیمور نے جنگ جیت لی اور اس نے باجزید اور اس کے ایک بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ باجزید کی شکست کے بعد تیمور نے ازنیک، بروسا اور دوسرے کئی شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور ازمیر کے دروازے پر دستک دی۔ اسے روڈاس کے گھوڑ سواروں کے قبضہ سے نجات تھی۔ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں پر حملہ دراصل تیمور کی ایک چال تھی۔ عالم اسلام اسے لہن تان کر رہا تھا۔ باجزید کے یورپ کی طرف بڑھتی ہوئی فوجوں پر حملہ کر کے اس نے اسلام پر کاری ضرب لگائی ہے۔ تیمور کی یہ کوشش تھی کہ وہ اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ ثابت کرے اور لوگوں کو یہ باور کرائے کہ یورپ کی طرف بڑھتے ہوئے مسلمانوں کی قدموں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ تیمور کے پیش نظر بھی یورپ کو فتح کرنا ہے۔ مقدس یوحنا کے گھوڑوں کے سواروں کے ساتھ جنگ کر کے آنازول پر حملوں کو وہ جہاد کا رنگ دینا چاہتا تھا۔ اسی طرح تیمور نے ایشیائے کوچک کے امراء کو اپنی سابقہ املاک کی طرح واپس کر دیا اور اس طرح وہ امارات جن کو باجزید نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور دوبارہ خود مختار ہو گئیں۔ لیکن تیمور ایک اور سیاسی چال چلا اور باجزید کے بیٹوں میں پھوٹ ڈال کر تاج و تخت کے لیے ان کو آپس میں لڑوا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کو ایک اندرونی خطرے کا سامنا کرنا پڑا۔ باجزید کے بیٹوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے گھریلو تنازع اٹھ کھڑا ہوا اور یہ خانہ جنگی 10 سال 1403 تا 1413 تک جاری رہی۔ باجزید کے 5 بیٹے تھے اور یہ پانچوں ہر مارکے میں اپنے باپ کے شانہ بشانہ لڑے۔ ان میں سے ایک کا نام مصطفیٰ تھا، جس کے بارے میں گمان کیا جاتا ہے وہ جنگ میں مارا گیا۔ دوسرا بیٹا سلیمان اپنے باپ کے ساتھ تیمور کی فوجوں میں ہاتھوں گرفتار ہوا۔ باقی تینوں بھاگنے میں کامیاب رہے۔ ان میں سے بڑا، جس کا نام سلیمان تھا، ایڈریانوپل پہنچا اور اعلان کر دیا کہ وہ یہاں کا فرما روا ہے۔ عیسیٰ بروسا پہنچا اور لوگوں کے سامنے اپنے باپ کے جانشین ہونے کا اعلان کیا، جبکہ محمد جو ان سب میں چھوٹا تھا ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں اماسیا چلا گیا۔ اس کے ہمراہ کچھ سپاہی بھی تھے اور تینوں بھائی سلطنت کے ٹکڑوں پر لڑ رہے تھے۔ دشمن چاروں طرف سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ادھر تیمور لنگ نے موسیٰ کو رہا کر دیا تاکہ وہ فتنہ برفساد کی اس آگ کو تیز کر دے، اس کے شعلوں کو ہوا دے۔ وہ انہیں جنگ پر اکسانے لگا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف جنگ آزما ہونے کی ترغیب دینے لگا۔ جب خشک و تر سب جل کر راکھ ہو گیا تو تیمور لنگ اپنے لشکر کو لے ہی آگے بڑھا اور اپنے پیچھے شہروں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ سب بری حالت میں
ویرانوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ لا قانونیت اور بدحالی گویا صدیوں سے ان شہروں کا مقدر تھی۔ اندرونی اختلافات کے باوجود عثمانی انقرہ میں پہنچنے والی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئے، یہاں تک کہ 1413 کو محمد اول بلا شرکت غیر عثمانی سلطنت کے سلطان قرار پائے، اور تمام علاقے جو اس عظیم سلطنت کے زیر نگیں رہ چکے تھے ایک ایک کر کے سلطنت عثمانیہ کے زیر نگیں ہوتے چلے گئے۔ اور آخر میں ہماری یہ گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کسی مسلم ہیرو کی ہسٹری جاننا چاہتے ہیں تو اس کا نام کمنٹ کریں۔ خدا حافظ، انشاءاللہ ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔